علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کتاب سے یعنی کہ ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 710 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام مسلم اس کو کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اچانک اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے، اور ہمیں پریشانی ہوئی کہ حضور نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہیں ہماری غیر موجودگی میں کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے ہم پریشان ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے، کیا دیکھا کہ قبیلہ بنو نجار کے باغ کے قریب پہنچے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دروازہ چونکہ بند تھا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو اچانک ہمیں باغ کے قریب ایک نالی نظر آئی، جو باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اس سے پانی وغیرہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نالی کے اندر داخل ہوتے ہوئے سکڑ کے گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے باغ کے اندر جلوہ گر ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تعجب سے پوچھا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا، یہ کیا حالت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ اٹھ کے چل دیے، تو ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی تنہا پا کر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے ہم پریشان ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لانیں لے لو، اپنی نالین دی اٹھا کر اس کو لے لو، اور کہا اب تم باہر جاؤ اور جا کے اعلان کرو، بشارت دو، جو کہے نا لا الہ الا اللہ تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کتنے کہنے پر؟ اتنا کہنے پر کوئی مسلمان یقین کے ساتھ یہ اعلان کر دے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تم اس کے جنت کی بشارت دو۔ حضرات محترم حدیث تو ہوئی یہاں مکمل، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھی، وہ یہ کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ صحابہ کی محبت دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ، تھوڑی دیر کی دوری صحابہ کرام پر کس قدر دشوار گزرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اور حضور نے تعجب سے پوچھا تم ابو ہریرہ ہو؟ تعجب سے۔ میں اس کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، جس سے بڑی محبت ہو نا، بڑا پیار ہو، جب وہ سامنے آئے تو کیا کہتے ہیں یہ تو ہی ہے؟ ارے سمجھیے تو جملے کو، کیا یہ یہی ہے؟ حالانکہ جانتے ہیں، پہچانتے بھی پوچھتے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ تو دو بات ہوتی ہے، تو بہت محبت ہوتی ہے یا پھر تعجب ہوتا ہے۔ اب تعجب کس بات پہ تھا کہ ابو ہریرہ کے کپڑے وغیرہ جو میلے ہو گئے،
ان کے جسم پہ جو مٹی لگ گئی یا چہرے پہ جو گرد والا لگ گئی تو اس سے انسان کی اصل ہیت جو ہے بدل جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ فرمایا حضور نے کیا تو ابو ہریرہ ہی ہے؟ عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ ہی ہوں، میں تو آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہنچ گیا ہوں. محدثین نے علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو خبر کیسے لگی؟ فرمایا اور دیگر صحابہ بھی آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے پہنچ گیا ہوں. فرمایا ان کو خبر کیسے لگی؟ علماء نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے انہیں اس بات کا علم ہو کہ حضور یہاں تشریف لے جاتے ہوں گے اس باغ کے اندر، جیسے کل ہم نے بیر ادریس کا تذکرہ کر چکے جو مسجد قباء کے سامنے جو باغ تھا. لیکن علماء نے ایک نفیس بات اور لکھی، جانتے ہو کیا ہے؟ بولے خبر ہو یا نہ ہو، پتہ ہو یا نہ ہو کہ حضور وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن خوشبو مصطفیٰ بتا رہی تھی کہ حضور یہیں تشریف لے گئے ہیں. خوشبو مصطفیٰ بتا رہی تھی، اسے سونگتے سونگتے چلے گئے. اب ایک بات اور یہاں سمجھیے، دیکھیے جب آپ باغ میں جاتے ہیں طرح طرح کے پھل پھول پتے، ہر ایک کی خوشبو مختلف. جب خوشبو مختلف، رنگ مختلف، تو آپ جانیے باغ میں کوئی داخل ہو جائے خوشبو لگا کے، کیا اس کی خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی. اس لیے کہ باغ میں اس قدر پھول پھل ہے کہ باغوں کی خوشبو اس خوشبو پہ غالب ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کی خوشبو نظر نہیں آتی ہے، سونگنے میں نہیں آتی. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تمام باغوں کی پھل پھولوں کی خوشبو ایک طرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی خوشبو ایک طرف ہے. اب وہ غالب ہو گئی، چلے گئے. اب نالین کیوں دی؟ آخری حصہ اس لیے دی تاکہ ابو ہریرہ کو تمہاری بات کو جھٹلا نہ دے، تمہاری بات کو کوئی جھٹلا نہ دے، غلط نہ کہہ دے. ہو سکتا ہے کوئی انسان ہے کہ ایک بھائی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بطور ثبوت کے اپنی نالین دے رہے ہیں، بطور ثبوت کے کہ ابو ہریرہ یہ نالین لے جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. مطالعہ یہ تھا کہ کوئی تمہاری بات پہ شک و نہ کرے کیونکہ مصطفیٰ کی نالین تمہارے پاس ہیں. اور آخری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی کہ حضور کی نالین کو بھی سینے سے لگائے لگائے پھرا کرتے تھے. حضور کی نالین کو بھی سینے سے لگا کے پھرتے تھے. کیوں نہ ہو تحملہ الملائکہ، وہ تابوت سکینہ جب فرشتے اپنے سر پہ رکھتے تھے، اس میں تو حضرت موسیٰ کا عصا، ان کا پہنا ہوا جبہ، منسلوہ کے چند ٹکڑے جس کو فرشتے سر پہ رکھیں، وہ سابق انبیاء کرام کے بچا ہوا ترکہ ہے. یہ تو نالین مصطفیٰ ہے، یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہونا چاہیے. تو ایسی محبت تھی، اور محبت کے اندر وہ اس قدر گم تھے کہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے. اس لیے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے چلے گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا